اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر نمبر ہم پڑھ رہے تھے 23۔ لیکچر نمبر 23 کا پیج نمبر ہے 200۔ کتاب ہے شرح لوح قلم۔ ماشاءاللہ جی، مبارک ہو، یہ تو ہم نصف کتاب سے کافی آگے آ گئے ہیں، تقریباً 145 صفحے باقی رہ گئے۔ تو یہ ہم جو لیکچر پڑھ رہے ہیں، اس کا جو مین ٹاپک تھا نسبت یادداشت، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس میں ذیلی تھا ایک تجلی کا عکس، اور یہ بتایا گیا کہ یہ تجلی کا عکس کیا ہے۔ تو بتایا گیا کہ بھئی نقطہ ذات ہے، وہاں سے آگے نسمہ ہے، پھر آگے ایک مادی جسم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی نقطہ ذات سے مادی جسم کی طرف ایک نور کی رو بہتی ہے۔ وہ نور کی رو نسمہ میں آتی ہے۔ نسمہ اگر صاف شفاف آئینہ ہے تو وہ اپنے سارے علوم جو ہے اس کے اندر، اس نور کی رو کے اندر جو علوم ہوتے ہیں، جنہیں علوم لدنیا کہا گیا ہے، وہ کیری فارورڈ کرتے ہیں اور جسم کی طرف بہتے ہیں۔ پھر جسم اکارڈنگلی ایکٹ کرتا ہے۔ اس ایکٹ کے یا فنکشننگ کے بعد روشنی کی ایک رو واپس پلٹتی ہے، اور وہ ذہن سے ہوتی ہوئی، یعنی نسمہ سے ہوتی ہوئی واپس نقطہ ذات تک جاتی ہے۔ یعنی نقطہ ذات کہیں سے کوئی اطلاع لے رہا ہے، وہاں پہ اس اطلاع کو جو وہ لے رہا ہے اسے تجلی کا عکس کہا گیا ہے۔ اور وہ تجلی کا عکس آگے ایک رو کی صورت میں بہتا ہوا ذہن تک آتا ہے، اور ذہن سے جسم تک، اور جسم سے پھر واپس پلٹتا ہے، اور واپس اگر واپسی پہ اس میں کثافت شامل ہو جائے تو ذہن کا آئینہ اور دھندلا جاتا ہے، اور علوم لدنیا کے بجائے اس میں علوم دنیا کی کثافتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ وہ ریکارڈ سارا پلیوٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں جب کثافت کا ذخیرہ ہو جائے گا، وہ اور زیادہ دھندلا جائے گا، وہ اور زیادہ ڈسٹارٹ کرے گا اوپر سے آنے والی اطلاعات کو۔ تو اس کا حل بتا دیا کہ بھئی آپ کو ہمیں مادی دنیا میں دلچسپی کم کرنی ہے، یہ نہیں کہ ختم کرنی ہے، کم کرنی ہے، اس کو بیلنس کرنا ہے۔ جب ہم مادی زندگی میں اپنی جسمانی زندگی کو بیلنس کر لیتے ہیں اور توجہ کو اللہ کی طرف یا اپنے انر سیلف کی طرف یا اپنے نقطہ ذات کی طرف لے جاتے ہیں، تو نقطہ ذات سے آنے والی نور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں جذب ہونے لگتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے دلچسپی کی۔ اگر ہماری دلچسپی جو ہے وہ بری چیزوں میں ہوگی تو برائی جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہمارے اندر اترے گی، اور اگر ہماری دلچسپی اوپر کی دنیا میں ہوگی تو ہم اوپر کی دنیا کے حقائق سے آشنا ہوں گے۔ اور اس سارے کا طریقہ بتا دیا کہ جی سارے کا طریقہ ہے مراقبہ، اور اس میں وضاحت کر دی کہ پاکیزہ خیالات ہونا کیا ہے، پاکیزگی نفس سے کیا مراد ہے، وہ پوری تشریح کر کے تو بات کو یہاں تک لے آئے کہ اگر کسی بندے کے اندر یہ یعنی کہ نقطہ ذات تک رسائی آسان ہو جاتی ہے، وہ نقطہ ذات اسے جسم کی فکر سے آزاد کر دیتا ہے، تو وہ عالم امر میں اپنی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، پھر وہ مکانیت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مکانیت سے آزاد ہونے کی اس کیفیت کو جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں عارفین
عارفین، عارف کی جمع، کی اصطلاح میں اس کو سیر کہتے ہیں، یعنی کسی سالک کو جب عارف کہا جائے تو وہ سلوک کی راہوں پہ چل کے عرفان کی طرف جب قدم بڑھاتا ہے تو اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ عارفین کی اصطلاح میں سیر کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے گروہ جنات اور انسان، اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ۔ تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان کے ذریعے۔ تو سلطان کا مطلب ہے تجلی کا عکس، تجلی اللہ کی صفات کی تجلی یا اللہ کی ذات کی تجلی۔ یہ دو قسم کی تجلیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی ذات کی تجلی ہے، ایک اللہ کی صفات کی تجلی ہے۔ یہ تجلی کا عکس پڑتا ہے نقطہ ذات پہ، اور نقطہ ذات پھر اس کو نور کی رو کی صورت میں ہمارے ذہن کی طرف بھیجتا ہے۔ وہاں سے ذہن کتنا اسے کنسیو کر رہا ہے، کتنا اس کو پرسیو کر رہا ہے، اوپر سے آنے والی اطلاعات کو کتنا کلیئرلی ریسیو کر رہا ہے، وہ آگے پاس آن کرتا ہے ٹورڈز باڈی۔ یہ کل تک ہم نے جو پڑھا یہ اس کا لب لباب میں نے عرض کیا۔ اب 201 نمبر پیج پہ ہم پڑھیں گے دل میں ایک نقطہ۔ اب یہ دل میں ایک نقطہ، جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو مرحلہ وار یہ دنیا ہمارے لیے ایک تجرباتی زندگی بنتی ہے۔ مرحلہ وار یہ دنیا ہمارے لیے ایک تجرباتی زندگی بنتی ہے، یعنی کہ انسان دنیا میں تجربات کر کر کے سیکھتا ہے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ علم سیکھنے سے اور حکمت غلطیاں کرنے سے سیکھی جاتی ہے، یہ آتی ہے۔ تو جب تک ہم زندگی میں، اب کسی بھی چھوٹے بچے کو لیں، دیکھیں جب تک وہ آگ میں ہاتھ نہیں جلا لیتا وہ آگ باز نہیں آتا۔ جب تک اس کا ہاتھ زخمی نہیں ہوتا، وہ بچہ سائیکل چلانا سیکھنا چاہتا ہے تو بار بار گر کے چوٹ لگ کے یا ایک آدھ ٹھوکر کھانے کے بعد وہ چلنا سیکھتا ہے، بار بار گرتا ہے، چلنا سیکھتا ہے۔ کیسے سیکھتا ہے؟ تو یہ سارے تجرباتی زندگی مرحلہ وار، یہ بات ذہن آپ کا ہمارا ذہن بنانے کے لیے فرمائی گئی ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس مادی دنیا میں تو ساری مادی زندگی کو ہم تجربات کر کر کے سیکھتے ہوئے میچور ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب سالک کی نظر اپنے باطن میں کھلتی ہے تو بالکل اسی طرح وہ مرحلہ وار عالم غیب کی دنیاؤں کے تجربات شروع ہو جاتے ہیں۔ عالم میں غیب کی دنیایں اس کے لیے ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹے بچے کے لیے جو نیا نیا قدم لینا سیکھ رہا ہو یا ماں کی گود سے نیچے اتر کے کھڑا ہونا سیکھ رہا ہو، اس طرح سے اس کو غیب کی دنیاؤں میں اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ یکدم کوئی وہ میچور بن کے وہاں کی ساری باتوں کو فوری نہیں سمجھ لیتا۔ جیسے جیسے غیب کی دنیا میں انہماک ہوتا ہے، انہماک یعنی کہ اس میں وہ منہمک ہوتا ہے، اس میں وہ ڈوبتا چلا جاتا ہے، اس پہ اس کی دلچسپی بڑھتی ہے اور وہ یکسو ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غیب میں بسنے والے افراد سے تعارف ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پہ افراد محدود معنوں میں مت لیجئے، کوئی پرٹیکولر پیپل آر ناٹ ٹو بی ٹیکن، بلکہ کائنات کا ہر، مطلب سورج ایک فرد ہے، سورج کی نو ہے، سورج ایک فرد ہے، چاند ایک نو ہے، ایک نو سے تعلق رکھتا ہے، تو چاند اس کا ایک فرد ہے جو ایک وقت میں، ستارے ایک نو ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، آم کے درخت کو دیکھ رہے ہیں تو آم کا درخت پوری ایک اسپیشی ہے،
پوری ایک نو ہے، وہ ایک نو کا فرد جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو غیب میں بسنے والے افراد سے تعارف ہوتا ہے۔ اب یہ جنات میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، جو روحیں وہاں پہ یہاں دنیا سے جا چکی ہیں وہ ہوں، یا اللہ رب کریم کی صفات اور تجلیات براہ راست ہوں، یہ سب اس لفظ افراد میں آ گئے۔ غیب میں بسنے والے افراد سے متعارف ہوتا رہتا ہے، اور غیب کی دنیا کے شب و روز سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو غیب کی دنیا کے شب و روز سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اسے یہ اندازہ ہوتا ہے۔ اب شب و روز جیسے دنیا میں دن اور رات کا گزرنا جو ہے یہ شب و روز کہلائیں گے، لیکن ہم آہستہ یعنی کہ زندگی کے یہ سارے عوامل جو ہیں یہ ہمیں یہاں پہ جیسے روٹینز کہہ لیں، شب و روز سے مراد ہو گئی روٹینز، کہ جیسے ہم دنیا کے شب و روز سے آگاہ ہیں اور ان سے واقف ہو رہے ہیں، اسی طرح پھر ہم غیب کے روٹین شب و روز سے واقفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر دیکھیں مثال، جس طرح ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد رفتہ رفتہ شعور حاصل کرتا ہے، صاف کہہ دیا رفتہ رفتہ، یہ مت تصور کریں کہ آپ نے ادھر آنکھیں بند کی اور ادھر غیب کی دنیا ہمارے پہ روشن ہو جائے گی، نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ پہلے، اب یہاں پہ ایک نئی بات سن لیں، وہ صرف ماں کی خوشبو کا احساس کرتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بچہ ماں کو اس کی خوشبو سے پہچانتا ہے، یعنی ہر بندے کا ایک اپنا الگ اروما ہوتا ہے، ایک اورا ہوتا ہے، ایک اروما ہوتا ہے۔ اروما میں نے مہک، اروما میں نے خوشبو کا احساس کرتا ہے، پھر وہ ماں کو پہچانتا ہے، یعنی اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پرٹیکولر اروما belongs to my mother، یعنی یہ خاص مہک جو ہے یہ میرے اس ہستی کی ہے جو مجھے فیڈ کراتی ہے، جو مجھے کیٹر کر رہی ہے۔ پھر وہ ماں کو پہچانتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلتی ہیں، پھر وہ نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ رفتہ رفتہ باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو پہچانتا ہے۔ یعنی یہ شعور کے ارتقائی مراحل اس لیے بتائے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ یہ جو ہم 15 منٹ کا مراقبہ کرتے ہیں تو اس سے کتنا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیوریشن کو زیادہ کرنا ہوتا ہے، کم از کم دیکھیں نا، اگر آپ اس کو سمجھیں، یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ 3 حصوں میں تقسیم کریں زندگی کو۔ میں نے ایک دفعہ حضور مرشد کریم سے یہ سنا ہے، انہوں نے بات فرمائی تھی کہ اخلاقاً اصولاً قانوناً 24 کے 24 گھنٹے ہمارے اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا سارا وقت ہمارے مالک، ہمارے رب، ہمارے پروردگار کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن چلیں، ہم چونکہ دنیا میں آئے، دنیا کا شعور حاصل ہو گیا، پھر ہم خود بھی ہیں، تو اس کی تقسیم انہوں نے یہ کی کہ 8 گھنٹے آپ خود کو دیں، 8 گھنٹے آپ دنیا کو دیں، اور 8 گھنٹے ہی آپ اللہ کو تو دیں۔ اب 8 گھنٹے خود کو دینا، 8 گھنٹے دنیا کو دینا اور 8 گھنٹے اللہ کو دینا، کیا ہم یہ 15 منٹ دے کر جائز کام کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ سوال کا جواب سوچئے گا۔ یعنی کہ اس دنیا میں ہم 24 گھنٹے میں دے کر 5 سال میں 10 سال میں جا کر اس قابل ہوتے ہیں کہ چلنا اور بولنا سیکھ سکیں، جملے پراپرلی ادا کر سکیں، اور یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی 15 منٹ کا Having said this، آہستہ آہستہ اس کی نظر میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ وہ دنیاوی علوم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر سالک
اپنے نقطۂ ذات میں موجود غیب کی دنیا سے روشناس ہے. اسی طرح اگر سالک اپنے نقطۂ ذات میں موجود غیب کی دنیا سے روشناس ہے یا غیب کی دنیا میں داخل ہو گیا ہے یا اس کے اندر غیب کا شعور پیدا ہو گیا ہے تو بتدریج یعنی درجہ بدرجہ اس کے اندر ایسی نگاہ پیدا ہو جاتی ہے جس کے ذریعے وہ ازل تابد دیکھ لیتا ہے. غیب کی دنیا میں جو کچھ ہے اسے چھو لیتا ہے. ازل تابد کو دیکھنا یا ازل تابد غیب کی دنیا میں افراد کائنات سے ملاقات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، ستاروں میں گھومنا، افلاک کی سیر کرنا، ستاروں میں گشت کرنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے. اس کے سامنے وہ تمام حقائق آ جاتے ہیں جن حقائق پر کائنات تخلیق ہوتی ہے. وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ کائنات کی ساخت میں کس قسم کی روشنیاں برسرے عمل ہیں، ان روشنیوں کا سورس کیا ہے، روشنیاں کس طرح بن رہی ہیں، روشنیاں افراد کائنات میں کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں اور روشنیوں کی مقداروں سے کائنات کے نقوش کس طرح بن رہے ہیں. سالک کی آنکھ یہ بھی دیکھ لیتی ہے کہ روشنیوں کا سورس اللہ تعالی کی تجلیات ہیں. یعنی یہ دیکھیں درجہ بدرجہ حقائق بات ہو رہی ہے روشنیوں کی. روشنیاں یہ تصورات کی صورت میں ہوتی ہیں، یہ تصورات واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں چاندنی رات میں چاندنی سے فضا معمور ہے. اس وقت اگر آتش بازی چھوڑی جائے، غور کریں یہ منظر کو ابھاریں ذہن میں، چاندنی رات چاندنی سے فضا معمور ہے. اگر اس وقت آتش بازی چھوڑی جائے تو آتش بازی چھوڑنے سے چاندنی کی فضا میں سفید رنگ کی روشنیاں ظاہر ہوتی ہیں. وہ چاندنی پر محیط نہیں ہوتی، چاندنی ان پر محیط رہتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فضا میں چاندنی ہے، چاندنی میں نقش و نگار ہیں، پھول پتیاں ہیں، پھول جھڑی کے اندر سے پھول گر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھول جھڑی کے اندر نقش و نگار موجود تھے. اسی طرح جب روشنی متحرک ہوتی ہے تو روشنیوں کے جسم یعنی نسمہ سے پھول جھڑی کی طرح نقش و نگار مظہر بنتے ہیں. مثال دیکھیں اور اس مثال پہ بہت غور کیجئے. چاندنی فضا میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور آتش بازی چھوڑی جائے، پھل جھڑی جس میں سے یہ سب منظر آپ کے دیکھے ہوئے ہیں. اسی طرح اب یہ جو پھل جھڑی کے اندر سے نقش و نگار موجود تھے ڈورمنٹ حالت میں، آپ نے اسے شعلہ دکھایا تو وہ روشنیاں نکلیں اور وہ کہیں چاند تارے کی طرح دکھ رہی ہیں یا چندھیا دینے والی اس میں سے روشنیاں گل بوٹیاں بنا رہی ہیں، پتیاں بن رہی ہیں. اسی طرح روشنیوں کے جسم یعنی نسمہ یعنی ذہن سے پھل جھڑی کی طرح نقش و نگار مظہر بنتے ہیں. ایک راز کی بات سن لیں، عالم باطن کی سیر ہو یا عالم غیب میں داخلہ، یہ خارجی سمتوں سے نہیں ہوتا. عالم غیب میں داخلہ انسان کے اپنے نقطۂ ذات میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے. یعنی پہلا درجہ یہ کہ ہمیں اپنے نقطۂ ذات تک رسائی حاصل کرنی.
جب تک کوئی انسان اپنی ذات یعنی نقطہ ذات کو نہیں پہچان لیتا اس وقت تک اس کے اندر روحانی طرزیں متحرک نہیں ہوتی، اور جب انسان خود کو جان لیتا ہے اور اپنے نقطہ ذات کو سمجھ لیتا ہے اور قلب کے اندر دروازہ کھول کر داخل ہو جاتا ہے، یہ دروازہ کھول کر داخل ہو جاتا ہے یا اولل الالباب قرآن کی اصطلاح ہے، تو اس کے اوپر کائنات منکشف ہو جاتی ہے، وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ ظہور کائنات کے میں وہ خود بھی قافلے کا ایک عنصر ہے، کہ ظہور کائنات کے اس قافلے کا پورے قافلے کا وہ خود بھی ایک عنصر ہے یا مسافر ہے۔ ایک اور راز بھی سن لیجئے، دل کے مرکز میں روشنی کا ایک نقطہ ہے جو دل کی انتہائی گہرائی میں واقع ہے، یہ نقطہ مائکرو فلم ہے۔ کیا ہے؟ مائکرو فلم۔ راہ سلوک پر چلنے والا مسافر اپنے دل کے اندر جب اس نقطے سے آشنا ہو جاتا ہے تو اسے نقطے کے اندر گہرائیوں میں حقیقت کے نشانات ملتے ہیں، تمام حقیقتیں شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں اور ہر حقیقت مجسم ہے، یعنی ایک جسم رکھتی ہے۔ آپ حقائق سے اس طرح واقف ہوتے ہیں جیسے آپ کسی کے جسم سے واقف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ چیپٹر ماشاءاللہ مکمل ہو گیا۔ بیچ میں ہم نے ایک یہ صفحہ نمبر ہے جی 196 اب ذرا اس نقشے پہ یہ چارٹ پہ نظر ڈال لیں، غور کریں۔ اس کا عنوان ہے ظہور تجلیات ربانی۔ تجلیات ربانی، اللہ کی صفت ربانیت کی تجلیات کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ 4 عالمین ہیں۔ وہ 4 عالمین کیا ہیں؟ ذات باری تعالی ہے، پھر اس کا دائرے بنے ہوئے ہیں نا 2، یہ 4 دائرے جو بنے ہوئے ہیں، ایک کے اندر دوسرا، دوسرے کے اندر تیسرا، تیسرے کے اندر چوتھا، تو پہلا دائرہ جو ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ اس کو کہا ہے یہ ماورا الماورا حقیقت، یہ ماورا الماورائے حقیقت، ماورا کہتے ہیں ما جو، ورا اوپر، یہ ماورا الماورا حقیقت، حقیقت ایسی جو اوپر سے بھی اوپر ہے، یعنی یہ ہے اصل حقیقت۔ پھر اسے نچلا تجلی ذات باری تعالی، اسی کا نام واجب الوجود ہے اور اسی کو ماورا حقیقت کہتے ہیں، یعنی یہ حقیقت سے اوپر کا درجہ ہے۔ ذات باری تعالی سے نیچے ہے تجلی ذات، تجلی ذات کے نیچے ہے تجلی صفات، اور یہ حقیقت ہے۔ اسی کا نام سری ہے اور پھر اسی کا نام روحی ہے۔ یہ دونوں، یہ گویا 3 دائرے، اندر کے 3 دائروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو واجب الوجود ہے اسی کو عالم امر خاص کہا ہے، اور یہ اصل میں تجلی ذات کا عالم ہے۔ یہ عالم امر خاص کی وضاحت آگے بھی آئے گی، یہاں پہ ایک مختصر تعارف عرض کر دیتا ہوں کہ عالم امر خاص محیط ہے عالم امر عام کو، اور عالم امر عام جو ہے یہ حقیقت ہے۔ عالم امر عام یہ حقیقت ہے، اسی کو پھر تجلی صفات کہا ہے، اسی کا نام یہ سری اور روحی۔ یہ دیکھیں نا واجب الوجود والے دائرے میں آپ کو اخفا اور خفی لکھا ملے گا، یہ اخفا اور خفی عالم امر خاص ہے۔ میں ذرا اس کو درمیان میں آ کے پہلے ذرا اس کی بات کر لوں، پھر آتا ہوں یہ امر عام اور امر خاص کو واضح کرنے۔ یہ جو
درمیان میں قلب اور نفس ہے، یہ ہے عالم خلق۔ اب دیکھیے سارا چارٹ یہاں پہ واضح کر دیا کہ یہ چار عالمین ہیں، ذات باری تعالیٰ ہے، تجلی ذات باری تعالیٰ ہے، تجلی صفات ہے، اور پھر عالم خلق ہے۔ یہ جو عالم خلق ہے یہ حقیقت کا عکس ہے۔ حقیقت عالم خلق کے باہر یعنی تجلی صفات یعنی عالم امر ہے، اور عالم امر سے باہر تجلی ذات باری تعالیٰ ہے، یا اس کو جو محیط ہے وہ ماورائے حقیقت ہے، یعنی وہ حقیقت سے بھی اوپر کی چیز ہے، اس کو عالم امر خاص کہا ہے۔ اور یہ عالم امر خاص وہ درجہ ہے جس سے صرف حضرت انسان کو، حضرت آدم کو روشناس کیا گیا، وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ کہہ کر، دیکھیں کن کہہ کر تمام کائنات کی انواع اور اس کے افراد کو تخلیق کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو حرکت میں لانے کے لیے الستو بربکم کہا گیا، پھر انہوں نے جواب میں کالو بلا کہہ کے اکنالج کیا، اپنے اندر کی ساری صلاحیتوں کو ایکٹیویٹ ہونے کی اطلاع دے دی، وہ فنکشنل ہو گئی۔ جب وہ فنکشنل ہو گئیں، اب اس کے علاوہ ایک کہانی یہ چل رہی ہے کہ یہ عالم امر عام میں سے حضرت انسان کو چونکہ اللہ نے اپنا نائب بنانا تھا، لہذا اس کے اندر وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ اپنی روح میں سے کچھ پھونک دیا، یعنی کوئی خاص صلاحیتیں پھونک دی۔ وہ ان صلاحیتوں کے استعمال کا علم جو ہے وہ علم الاسماء کہلاتا ہے۔ تو عالم امر خاص، یہ بندہ جو عالم امر خاص یعنی کہ جس کے اندر اللہ کی پھونکی ہوئی صلاحیتوں کا کیا کہتے ہیں اجرا ہو جائے، وہ جاری ہو جائیں، وہ کام کرنے لگیں، تو اس کا ذہن کا ایک رخ اوپر ماوراء الماورائے حقیقت تک چلا جاتا ہے، جس کو آپ ذات باری تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب نیچے کیپشن دیا گیا ہے، دوبارہ اس کو پڑھ لیجئے۔ عالم لاہوت یہ تجلی ذات ہے، یہ عالم امر خاص ہے، اس کو نہر تصوید بھی کہا ہے، اسی کو واجب الوجود کہا ہے، اسی کا دو رخ جو ہیں وہ اخفی اور خفی ہیں۔ دوسرا عالم ہے عالم جبروت، یہ تجلی صفات کا دائرہ ہے، اسے عالم امر عام بھی کہا ہے، اسی کو نہر تجرید کہتے ہیں، عالم ارواح بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہی اصل میں لوح محفوظ ہے، اور یہی سری اور روحی، اس کے آگے دو پرت جو ہیں وہ سری اور روحی کہلاتے ہیں۔ اب عالم ملکوت کیا ہے؟ اسی کو عالم ملائکہ کہتے ہیں، اسی کو عالم قلب کہتے ہیں، اسی کو عالم غیب عالم قلب و غیب، عالم معانی کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے کوئی کسر رہ گئی، ایک لفظ ہوتا ہے، ایک معنی ہوتے ہیں، تو یہ جہاں پہ ہمارے تصورات کے جو میننگز ہیں وہ اصل میں یہ عالم ملکوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ عالم باطن بھی اسی کو کہتے ہیں، کس کو؟ عالم ملکوت کو۔ اسی کو نہر تشہید بھی کہتے ہیں، اسی کو قلب کہتے ہیں۔ اور چوتھا جو ہے وہ عالم ناسوت ہے، اسی کو عالم جنات و آدم کہتے ہیں، اسی کو عالم ظاہر کہتے ہیں، اور پھر اسی کا نام ہے نہر تظہیر، اور اسی کا نام ہے نفس۔ اور اگر آپ یہاں نفس سے اوپر کو جائیں، یہ دیکھیں یہ ساری کمپوزیشن کو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان کا قوام تو ہم نے بڑا احسن بنایا ہے۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، تو گویا یہ نفس سے اوپر جانے کے بجائے یہ نیچے کو گر گیا، تو بتائیے ہم کہاں رہ گئے؟ ٹھیک ہو گیا جی؟